بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو پورا فرمایا، ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اس سال ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ رمضان کے شروعات میں ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پورے رمضان خیر کے ساتھ گزروا دیے۔ اب اس میں اللہ رب العزت کا کلام مجید ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ عدت کو پوری کرو، رمضان کے جو روزے ہیں وہ پورے کریں، اور اس کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو تکبیرات پڑھتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ عید کی رات کی جو تکبیرات ہے وہ رؤیت ہلال سے لے کر امام کو یعنی صلاۃ العید الفطر تک جو ہے تکبیر کا وقت ہے۔ گرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں قول الگ ہے، لیکن بہرحال یہ مسنون ہے تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ دیکھو جی، ہمارا قرآن ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان بخشا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ العید الفطر ہے مدینہ منورہ میں، اور پاکستان ہندوستان میں غالباً کل ہوگی۔ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید عیدگاہ میں یا مساجد میں جا کر لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو بہرحال اس میں مختلف فتوے آئے ہیں، مختلف آراء ہے، جو جس طریقے سے جس پہ عمل کرنا چاہتا ہے شریعت کے مطابق اس پر عمل کر لے، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور اس میں سب سے بہتر فتویٰ یہی ہے کہ جو حضرات عیدگاہ میں یا مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل احسان ہے۔ جو نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں اگر ایک اور 3-4 آدمی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں جماعت کر لیں، وہاں پر نماز پڑھیں۔ لیکن دوسری احکام کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، جو چیزیں مسنون ہیں عید کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے وارد ہوئی ہیں۔ عید کے لیے غسل کرنا، عید کے لیے اچھا لباس پہننا، اور عید کے لیے خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مسنون ہیں اور یہ مستحبات میں سے ہیں، انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یعنی نہیں تشریف لے جاتے تھے جب تک کہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے۔ تو کان صلی اللہ علیہ وسلم یأکل تمرات وکان یأکلہن وطرا، کہ آپ عید کی نماز کے خروج کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے اس سے پہلے کھجور کھا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کھاتے تھے، 3، 5، 7 اس طرح سے کھجور کھا لیتے تھے۔ تو یہ بھی مسنون ہے۔ تو اچھا لباس پہننا، نہانا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، کھجور کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ تمام کے تمام مسنون ہے۔ اور اگر تو عیدگاہ میں جا سکتے ہیں پھر تو یہ بھی مسنون ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں، اور جلدی جائیں۔ ایک مسئلے پر کافی بحث ہو گئی ہے، 2 بلکہ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مبارکباد دینا، عید کا مبارکباد دینا یہ کس طریقے سے ہے۔ صحابہ کرام عید کے دن ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو اس طریقے سے مبارکباد دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال بھی قبول کرے، آپ کے بھی اعمال قبول کرے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عید مبارک کہنا یا عید کی نماز سے پہلے عید کہنا، عید مبارک کہنا بدعت ہے۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے جو چیز تقالید اور عادات میں سے ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو اعراف میں، عرف میں آ جاتا ہے، والعادۃ محکمہ۔ تو اس کو مستحب نہ سمجھے کہ عید سے پہلے عید مبارک کہنا یا عید مبارک کہنا اس کو مسنون یا مستحب سمجھے، بلکہ یہ سوچ کے کریں اگر مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ بھئی میں کسی مسلمان کے دل میں سرور ڈال رہا ہوں، اور کسی مسلمان کے دل میں سرور ڈالنا یہ صدقہ ہے، کسی مسلمان کو خوش کرنا صدقہ ہے۔ بلکہ اس دن تو خاص طور سے صلۃ الرحم پر توجہ دینی چاہیے،
ان لوگوں سے جن سے ناراضگی ہے ان سے بھی صلت رحمی ہونی چاہیے، اور یہ اتنا اچھا موقع ہے ایک دوسرے سے تعلقات کو دوبارہ قریب کرنے کا اور قطع رحم کو دور کرنے کا، بلکہ مسلمان سے بھی قطیعہ دور کرنے کا، یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ اس کے اوپر خاص طور سے توجہ دیں کہ بھئی اگر ملاقات نہیں ہو سکتی ہے تو چلو میسج بھیج دیں، ٹیلی فون کر لیں، یہ بھی صلت رحمی میں، صلت الرحم اور تواصل میں شامل ہے انشاءاللہ۔ اور اس رات اور اس دن جو عید کا دن ہے، خاص طور سے اس چیز کا خیال کریں، جو یتیم بچے ہیں یا بیوائیں ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک، انسان اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ملاقات کرے اگر کر سکتا ہے تو یہ سلوک نہ بھولے۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں حدیث شریف ہے، فرض عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض فرمایا، ایک صاع جو تقریباً 2.5 سے 3 کلو بنتا ہے، کھجور میں سے یا جو میں سے یا کیا نام ہے، اور جو احادیث کے مطابق ہے دوسری کھانے من طعام بھی آیا ہے حدیث میں، کھانے کی کسی بھی چیز میں سے، اور غلام پر ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پیٹ میں جنین ہے، بچہ پیٹ میں ہے تو اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ نکال دے، صدقۃ الفطر نکال دے تو انشاءاللہ یہ مستحب ہے۔ اور اگر فقیر کو زیادہ اس کی ضرورت ہو پیسوں کی تو وہ بھی نکال سکتا ہے، یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے کہ بھئی اگر ضرورت مند ہو تو پیسوں سے بھی زکوٰۃ نکالے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کا خاص طور سے خیال کر لیں کہ جو خدا رمضان کا خدا ہے، جو اللہ ہمارا رمضان کا ہمارا رب ہے، وہی شوال کا بھی رب ہے۔ جو ہم نیک اعمال رمضان میں کرتے رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ تو اعمال ہم رمضان کے بعد بھی کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مستقل ہوتا رہے، چاہے تھوڑا سا ہو چاہے تھوڑا ہو۔ قرآن کو نہ چھوڑیں رمضان کے بعد، اللہ کی طرف توجہ کو نہ چھوڑیں رمضان کے بعد۔ رات کو تہجد بھی 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، اس سے زیادہ پڑھیں تو اور بھی بہتر ہے، اور کم سے کم گناہوں سے بچتے رہیں، کم سے کم